نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کل دیکھیں لوگ کھیل کے اندر جذباتی ہو جاتے ہیں، کھیل کے اندر محبت اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے، حالانکہ کھیل ایسی چیز نہیں تھی۔ میں چند ایک باتیں اس پر واضح کرنا چاہوں گا۔ کھیل تفریح کا سامان ہے۔ بعض اوقات کوئی کھیل بندے کو پسند ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کھیل کا کوئی کھلاڑی بندے کو پسند ہوتا ہے، تو اس پسند اور شوق کو پورا کیجیے، نہ کہ یہ کہ جو اس کھیل کو پسند نہیں کرتا یا اس کھلاڑی کو پسند نہیں کرتا تو آپس کے اندر نفرت مول لی جائے، آپس کے اندر دشمنی کی جائے۔ مثال سے میں بات سمجھاؤں گا تو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ مثلا کرکٹ کی دنیا کے اندر ایک نام ہے محمد عامر کا، ایک نام ہے بابر اعظم کا۔ اب اگر ایک محمد عامر کا فین ہے تو وہ محمد عامر سے تو محبت کرتا ہے، لیکن بابر اعظم کے بارے میں نفرت آمیز جملے بولتا ہے، بابر اعظم سے نفرت کرتا ہے، اس کے چاہنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بابر اعظم کا فین ہے، وہ محمد عامر سے نفرت کرتا ہے، محمد عامر کے چاہنے والوں سے نفرت کرتا ہے، اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آپس کے اندر نفرتیں پھیلتی ہیں، آپس کے اندر دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کھیل اس چیز کا نام نہیں تھا، کھیل فقط تفریح کا نام تھا۔ شوق ہے تو بندہ اس شوق کو شوق کی حد تک رکھے، شوق اپنا پورا کرے، اس کی وجہ سے دل کو خوش ہونا چاہیے تھا، نہ کہ یہ آپس کے اندر لڑائی کی وجہ سے دل پریشان ہو، دماغ پریشان ہو اور انسان کا دل بوجھل ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اسلام ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس کے اندر بھائی ہیں، اور اگر ان کی لڑائی ہو بھی جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ لہٰذا جو آپس کے اندر لڑ چکے ہیں تو انہیں اپنی لڑائی کو ختم کرنا چاہیے، آپس کے اندر صلح ہونی چاہیے، آپس کے اندر دوبارہ پیار اور محبت کو قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے۔ اور اسی طرح شوق کو شوق کی حد تک رکھا جائے، نہ کہ یہ کہ بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جائے، نماز عبادات سے غافل ہو جائے، تو پھر ایسا شوق پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرکٹ کھیلتا ہے یا کرکٹ دیکھتا ہے یا کسی کا فین ہے تو یہ ایک حد تک درست ہے، لیکن اگر اس سے آگے چلا جاتا ہے، آپس کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ بولے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں، اسی طرح نماز عبادات ذکر اللہ سے یہ چیزیں غافل کر رہی ہیں، تو پھر بالکل بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو پھر کرکٹ کھیلنا، کرکٹ دیکھنا تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اصل چیز ہے اللہ جل جلالہ کی عبادات، اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پورا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ اگر یہ چیزیں زندگی سے نکل رہی ہیں تو جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے یہ فوت ہو رہا ہے، تو پھر تفریح کا سامان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی جو ہے یہ ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانے، حقارت سے نہ دیکھے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا نہ کریں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا حاصل اور مطلب یہ ہے کہ فقط کھیل کی وجہ سے آپس کے اندر دشمنی کو مول لینا، آپس کے اندر نفرتوں کو پھیلانا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ کرکٹ کو کرکٹ کی حد تک رہنے دیا جائے، فٹ بال ہے فٹ بال کی حد تک رہنے دیا جائے، کھیل ہے کھیل کی حد تک رہنے دیا جائے۔ آپس کے اندر دشمنیاں مول لینا، آپس کے اندر نفرتیں پھیلانا،
یہ بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ کوئی ایک پلیئر ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے، تو اس کی محبت کے اندر آ کر دوسرے پلیئرز کو نیچا دکھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے تمام پلیئرز آپ کی نظر کے اندر برابر ہونے چاہیے، ہر ایک کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ہر ایک سے محبت ہونی چاہیے، اور اسی طرح پوری ٹیم کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یہ پاکستانی ٹیم ہے، پاکستان کی قیادت کر رہی ہے، تو کھیل کے اندر پاکستان کی طرف نظر کرتے ہوئے پاکستان کو سپورٹ کی جائے، نہ کہ فقط ایک کھلاڑی کی وجہ سے ایک کھلاڑی کو سپورٹ کی جائے۔ لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کھیل تفریح کا سامان ہے، تفریح ہی تک رکھا جائے، نفرتیں پھیلانے کا سبب نہ بنایا جائے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر اس قسم کی چیزیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کسی ایک کھلاڑی کا فین ہے تو دوسری کھلاڑی کے بارے میں اس کے الزامات سوشل میڈیا پر موجود ہوں گے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ ان باتوں سے بچا جائے، یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہیں، آخرت کے اندر بھی نقصان دہ ہیں۔ نہ بندہ دنیا کا رہتا ہے، نہ بندہ آخرت کا رہتا ہے، تو لہٰذا ان باتوں سے بچا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔